هشام بن عروة عن أبيه أن هشام بن حكيم مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا۔ حضرت ہشام ابن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہشام بن حکیم نے ملک شام کے سفر کے دوران نبتی قوم کے کچھ افراد کو اس حال میں دیکھا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر گرم گرم تیل ڈالا گیا تھا۔ ہشام ابن حکیم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو کس جرم کی پاداش میں یہ غیر انسانی سزا ان کو دی جا رہی ہے، اور انہیں بتایا کہ یہ ٹیکس نہیں دیتے، ان کو اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا۔ حضرت ہشام نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یعنی جو شخص مخلوق خدا کو دنیا میں جس طرح ناحق عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اسی قسم کے سزا میں مبتلا کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اور یہاں گرم تیل ڈال کر آگ سے جلانے کی سزا ایک انسان دوسرے کو دے رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو مخلوق خدا کو تنگ کرنے والوں کی سزا پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت میں عذابات میں مبتلا کرے گا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر احدکم فی مسجدنا وفی سوقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصالها ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ہمارے مسجد اور ہمارے بازار میں آئے یا وہاں سے گزرے اور اس کے پاس تیر تو اس کو چاہیے کہ اس کو بند کرے، یعنی ان کی پیکانوں پر ہاتھ رکھ لے تاکہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ نصال تیر کی دھار اور پھل کو کہتے ہیں۔ مراد تمام ایسے ہتھیار ہے جن سے کسی کی زخمی یا ہلاک ہونے کا خطرہ ہو، خواہ تلوار ہو، تیر ہو یا بندوق ہو یا خنجر ہو وغیرہ۔ اس کو بازاروں اور مسجدوں اور عام مجمعوں میں احتیاط کے ساتھ اپنے پاس رکھنا چاہیے تاکہ غلطی سے کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ چنانچہ اسلحہ کے لینے دینے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ دیتے وقت دھار جو ہے اپنی طرف ہو تاکہ لینے والا خطرہ محسوس نہ کرے اور نہ زخمی ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے میں اسلحہ کے لینے دینے اور اٹھا کر چلنے پھرنے پر پابندی نہیں ہے۔ اسلام نے ناجائز چلانے اور استعمال کرنے کی سزا مقرر فرمائی ہے، جس کی وجہ سے اسلحہ کسی مسلمان کی جان کے لیے کسی قسم کا خطرہ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلام اور ہتھیار میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلحہ رکھنا اور سیکھنا اور دشمنان اسلام پر استعمال کرنا فرض ہے، اور لائسنس کی جو پابندی کفار نے لگائی ہے یہ احتجاج کر کے اسے منسوخ کرنا چاہیے۔ تو پہلے زمانے میں تو عورتوں کے ساتھ بھی خنجریں ہوتی تھی، ہر وقت جو ہے جہاں جاتی تھی اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ باہر کے اس حدیث میں جو ادب بیان کیا ہے اس کو وعنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو اطلع فی بیتک احد ولم تأذن له فخذفته بحصواة ففقأت عینه ما كان علیک من جناح، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہارا دروازہ بند ہو اور اس کی دراڑ میں سے کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، تم نے اس کے گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں دے رکھی تھی اور تم نے اس حالت میں اس کو کنکری مار دی اور اس کنکری سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ یہ فخذفتہ دو انگلیوں کے درمیان پکڑ کر چھوٹی سی کنکری سے مارنے کو خذف کہتے ہیں، جس سے عموماً آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ یہ جو شیطانوں کو حج کے موقع پر مارتے ہیں نا، جمرات کو مارنے کے لیے جو کنکریاں استعمال ہوتی ہے اس کو بھی خذف کہتے ہیں۔
ففقت عینہ، یعنی اس کنکری کی مارنے سے اس جھانکنے والی کی آنکھ پھوٹ گئی، من جناحین، یعنی تجھ پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، اس کی آنکھ رائگاں گئی، کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تغلیظ اور تشدید اور زجر و توبیح اور مبالغہ پر حمل کرتے ہیں، اور اگر کسی نے واقعی کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کوئی اس کا جرم نہیں تھا، پھر تو تاوان آئے گا۔ تو ظاہر حدیث سے تاوان کی نفی ہے، کسی کی گھر میں جھانک کر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وعن عبد اللہ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون ماله فهو شہید۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے، جو اپنے مال کے لیے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی قال فلا تطعه مالک قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتلہ قال ارأیت ان قتلنی قال فانت شہید قال ارأیت ان قتلتہ قال هو فی النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص میرے پاس میرا مال زبردستی لینے آئے تو کیا میں اپنا مال اس کے حوالے کر دوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم اس کو اپنا مال نہ دو۔ اس نے عرض کیا یہ بتائیے کہ اگر وہ مجھ سے لڑ پڑے تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اس سے لڑو۔ اس نے عرض کیا بتائیے اگر اس نے مجھے مار ڈالا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شہید ہوں گے۔ دریافت کیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا اور تم پر اس کا کوئی وبال نہیں ہوگا۔ یہ دو حدیثیں بیان ہوئی۔ دیکھو ان دونوں حدیثوں میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ مسلمان اپنی جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا حق رکھتے ہیں اور کسی بھی حملہ آور کا ڈٹ کر مقابلہ اور دفاع کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کی عزت اور آبرو سے کھیلتا رہے اور اس کا مال ناجائز طور پر چھینتا رہے اور یہ کم ہمتی اور بزدلی کا مظاہرہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور عزت نفس کی اس کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس حملہ آور فسادی کا خوب مردانگی اور جرت اور ہمت سے مقابلہ کرے اور ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دے۔ اگر اس فتنہ پرور فسادی ڈاکو نے اس آدمی کو قتل کر دیا تو یہ شہید ہے، اور اگر اس نے اس فسادی حملہ آور کو قتل کر دیا تو اس کا خون رائے گاہ ہے اور وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اسلام نے عزت نفس کا یہ حق مسلمانوں کو اس وقت دیا ہے جبکہ حملہ آور بھی مسلمان ہو، اور اگر حملہ آور کافروں کا لشکر ہو جیسے کشمیر، بوسنیا، آج کل فلسطین وغیرہ میں، تو وہاں تو بطریق اولا مسلمانوں کو ہتھیار اٹھا کر میدان جہاد میں کود کر اپنے جان اور مال، اپنی عقیدہ، ایمان، وطن کی حفاظت کرے، یہ اس کو حق حاصل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپایوں کا زخمی کر دینا معاف ہے، کان میں دب جانا بھی معاف ہے اور کنویں میں گر پڑنا بھی معاف ہے۔ العجماء جرحها جبار۔ اچھا، عجمہ جانور اور چوپائے کو کہتے ہیں۔ اس کو عجمہ اس لیے کہا گیا کہ یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ عجم اور عجمی اسی سے ہے، کیونکہ عرب کے مقابلے میں عجم گویا گونگا ہے۔ عجمہ مؤنث ہے، عجم مذکر ہے۔ جرح زخم اور نقصان کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ جیم کے فتحہ کے ساتھ مصدر ہے، یعنی زخم لگانا اور زخمی کرنا، اور جیم کے ضمہ کے ساتھ اسم ہے جو زخم کے معنی میں ہے۔ جبارن حدر اور باطل کے معنی میں ہے۔ اب مطلب یہ ہوا اس جانور نے جو کچھ مالی یا جانی نقصان کسی کا کیا تو جانور کے مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کی تفصیل اس طرح ہے کہ ائمہ احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور مثلا گھوڑے مویشی کے ساتھ آدمی نہیں ہے
اور جانور نے بھاگ کر کسی کی فصل کا نقصان کیا یا کسی آدمی کو کچل دیا یا مار ڈالا تو خواہ دن میں یہ حادثہ پیش آ جائے یا رات میں پیش آئے، اس صورت میں مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اور اگر جانور کے ساتھ آدمی موجود ہے اور جانور نے نقصان کیا، خواہ آدمی اس پر سوار ہو یا آگے پیچھے ہو، اور جانور نے کسی طرح کا نقصان کیا، خواہ سر سے کیا خواہ پاؤں سے کیا، اس صورت میں مالک پر تاوان آئے گا۔ گویا دار و مدار آدمی کے موجود ہونے نہ ہونے پر ہے۔ ائمہ احناف نے مذکورہ حدیث سے استدلال کیا ہے جو اپنے مقصد میں واضح ہے۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اس مسئلے میں عرف کو دیکھنا چاہیے کہ علاقے اور ملک کا رواج اور دستور کیا ہے۔ جانور کے اس مسئلے سے ٹریفک کا پورا نظام مستنبط کیا جا سکتا ہے، اور اس کو علماء نے مستنبط بھی کیا ہے کہ گاڑیوں کے سائق اور قائد کو دیکھا جائے گا اور اس پر حکم لگایا جائے گا کہ سرخ بتی لگی ہے، آپ کیوں گاڑی کو بگا رہے تھے، گاڑی کے نیچے کوئی آ گیا مر گیا۔ بہرکیف یہ ایک لمبا بحث ہے۔ اس حدیث کا دوسرا لفظ والمعدن، اس لفظ کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی کان کھودنے والا مزدوری پر کام کر رہا تھا، کوئلے والا کان ہے یا اور کوئی کان تھا، وہ کھود رہا تھا کہ کان کا ملبہ اس کے اوپر گرا اور وہ شخص نیچے دب گیا، تو اس کا تاوان کسی پر نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے معدنیات اور خزانے کو نکالا اور زمین میں گڑا رہ گیا، وہ چلا گیا، اس میں کوئی آ کر گر گیا تو کسی پر تاوان نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اور والبئر جبار، یہ تیسرا، یعنی ایک شخص نے اپنی زمین میں کنواں کھودا، اپنی زمین میں، اس میں کوئی شخص آ کر گر گیا تو اس کا تاوان کسی پر نہیں ہے۔ ہاں اگر کنواں لوگوں کی گزرگاہ راستے میں کھودا یا دوسرے شخص کی زمین میں کھودا اور اس میں کوئی گر کر مر گیا تو پھر تاوان آئے گا۔ اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کنواں کھودنے کے لیے مزدوروں کو رکھا اور مزدوروں پر کنویں کا ملبہ گر گیا تو ان کا تاوان کسی پر نہیں۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔